سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر طور پر رکھ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز میں عالمی فہرست میں ہمارے ملک کا 7واں نمبر یعنی 7 نمبر ہے۔ یہ مرض سر سے پیر، ہر عضو، ہر نظام کو نہیں بلکہ مجموعی قومی پیداوار کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اپنے علاج کا بیڑا خود اٹھانا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم اس بیماری کے بارے میں صحیح طور پر سمجھیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بہتر مشورے دیے جاتے ہیں اس پر عمل کریں۔ ڈائبٹیز کے مسائل کے بارے میں سوسائٹی کی طرف سے کافی مضامین پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن مسلسل نئے طریقے سے، نئے انداز میں پیش کرنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور بہتر معلومات سے آپ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ذیابیطس کے علاج کے سلسلے میں ورزش کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ یہ علاج کا ناگزیر حصہ ہے۔ ورزش یا ایکسرسائز کی نوعیت مریضوں کے لیے مختلف حالات اور کیفیات کے تحت مختلف ہو سکتی ہے، جیسا کہ سائیکل چلانا، بیڈمنٹن یا ٹینس کھیلنا، تھوڑا تیز دوڑنا یا چہل قدمی کرنا۔ تیراکی بھی بہت اچھی ورزش ہے، لیکن ہمارے جیسے ممالک کے اندر یہ سہولتیں ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لائف اسٹائل میں چینجز لا کر آپ اس ورزش کے حوالے سے اپنی زندگی میں اس کو مستقل نوعیت سے اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں اور صبح سویرے یا شام کا وقت منتخب کر لیں۔ اگر جو لوگ کر سکتے ہیں وہ ضروری ہے، وہ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن اگر لائف میں مشکلات ہیں اور جاب کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ اس وقت یہ کام نہیں کر سکتے تو مختلف انداز میں دن کے مختلف وقفوں میں یہ ایکسرسائز، یہ چہل قدمی، یہ تیز چلنا یا کچھ ایکسرسائز کے جو اور طریقے بتائے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کر کے اپنی ڈائبٹیز کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کرنے سے یا ورزش کرنے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ خون کے اندر شوگر کی جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور جو مسئلہ ہے، جو اہم مسئلہ ہے ڈائبٹیز کا، ڈائبٹیز میں انسولین کی کمی کی وجہ سے شوگر تو خون میں موجود ہوتی ہے لیکن وہ سیلز کے استعمال میں نہیں آ سکتی، سیلز کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسم کے سارے سیلز شوگر سے ہی انرجی حاصل کرتے ہیں۔ شوگر تو خون کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہوگی، مگر انسولین کی کمی کی وجہ سے وہ سیلز میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایکسرسائز ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے کافی حد تک سیلز جو ہیں وہ شوگر کو حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو ادویات کی تعداد ہے اس میں بھی خاصی حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ ورزش کے لیے جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تیز چلنا یا اس کے مختلف گیمز ہیں اس میں حصہ لینا، اگر لے سکتے ہیں تو لیں، نہیں تو سمپل طریقے سے، عام طریقے سے، مثلا آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر بجائے لفٹ سے اپنی منزل تک پہنچنے کے آپ سیڑھیاں چڑھ کے بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کافی کام گھریلو خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں وقت گزار کر بھی ایکسرسائز کے مرحلے کو پورا کر سکتی ہیں،
کیونکہ اس دوران اگر خون میں شکر کی کمی ہو گئی تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کیفیت کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسی کیفیت یا عمل جس کے کرنے سے فرد کو تھوڑا پسینہ آئے اور دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو جائے اور ورزش کے زمرے میں آتی ہے. عمومی حالات کے تحت چہل قدمی سب سے اچھی ورزش ہے. ہفتے میں کم از کم 5 یا کم از کم 3 منٹ تک ضرور کرنی چاہیے. اگر ورزش کی عادت نہیں ہے تو اس کی عادت آہستہ آہستہ ڈالنی چاہیے. نومبتدی افراد کے لیے شروع میں 5 سے 10 منٹ کافی ہیں، لیکن ہر ہفتے آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ بڑھاتے جائیں تا وقتیہ کے مطلوبہ حد تک پہنچ جائیں. چونکہ ورزش کے دوران خون میں شکر کی کمی کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے ساتھ اس کے تدارک کے لیے کچھ میٹھا مشروب یا کچھ کھانے کی اشیاء رکھنا ضروری ہے. حالات اور حفاظتی تقاضوں کے پیش نظر خاص طور پر خواتین گھر کے صحن، چھت، راہداری یا کمرے میں بھی ورزش کر سکتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ معلومات حاصل کر کے اور اپنے فیملی فزیشین سے مشورہ کر کے آپ ورزش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی ڈائبٹیز کو بھی بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی کہ میڈیسن بھی ضروری ہیں اور اس کے ساتھ اگر روٹین اپنا لائف اسٹائل آپ نے چینج کیا تو آپ بہتر طریقے سے اپنے مرض کو، اپنی ڈائبٹیز کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں گے.